الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ماہ ذی القعدہ کی 27ویں تاریخ ہے اور آج کے 2 دن کے بعد یہ مہینہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد اسلام کا اور قمری سال کا آخری یعنی 12واں مہینہ شروع ہوگا اور وہ مہینہ ہے ماہ ذی الحجہ. چنانچہ ماہ ذی الحجہ کی مناسبت سے آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں ماہ ذی الحجہ کے فضائل اور بالخصوص عشرہ ذی الحجہ کے کچھ فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی میرے لیے آسان فرمائیں اور ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائیں. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ماہ ذی الحجہ کے فضائل رکھوں گا اور اس کے بعد عشرہ ذی الحجہ کے فضائل. جہاں تک ماہ ذی الحجہ کے فضائل کی بات ہے تو اس مہینے کی 2 فضیلتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے اس مہینے کی، اس ماہ کی یعنی ماہ ذی الحجہ کی، کہ ماہ ذی الحجہ میں اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک اہم رکن یعنی حج کا رکن اور حج کی عبادت، حج جیسا اہم فریضہ اس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے. اسی لیے اس مہینے کا نام رکھا گیا ذی الحجہ.
ذی کے معنی آتے ہیں والا، اور الحجہ کے معنی آتے ہیں حج، ذی الحجہ کے معنی حج والا۔ چونکہ اس مہینے میں دنیا بھر سے، کونے کونے سے، گوشے گوشے سے لوگ بیت اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اور حج کے فریضے کو ادا کرتے ہیں، اور یہ فریضہ اسی مہینے میں ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام پڑ گیا ذی الحجہ۔ تو حج جیسے اہم رکن کا، حج جیسی اہم عبادت کا، اہم فریضے کا اس مہینے میں ادا ہونا، یہ اس مہینے کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ یہ تو ایک فضیلت ہوئی۔ اسی طرح اس ماہ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن 4 مہینوں کو اشہر حرم قرار دیا ہے، ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ ذی الحجہ کا بھی ہے، اور یہ والا مہینہ بھی ہے جس میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، یعنی ذی القعدہ۔ 4 مہینے کو اللہ تعالیٰ نے عظمت والا، حرمت والا قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث شریف میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بلا شبہ مہینوں کی تعداد اور مہینوں کی گنتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کل 12 ہے۔ مہینے 12 ہوتے ہیں، جیسے انگریزی کے 12 تو اسلامی اور قمری سال کے بھی مہینے 12 ہیں۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ کون سے؟ اس کو میں حدیث شریف کو ذکر کر کے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والارض۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ زمانہ اپنی اس حالت پر گھوم پھر کر کے آ گیا جس طرح اس دن تھا جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ آگے حضور نے فرمایا السنة 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ حرمت کا مطلب کیا میں تھوڑی دیر کے بعد رکھوں گا، سمجھاؤں گا۔ 4 مہینے حرمت والے، حضور نے فرمایا آگے 3 متوالیات، یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں 3 مہینے تو ایسے ہیں جو پیدر پہ حرمت والے ہیں، پیدر پہ ہیں، یہ کے بعد دیگرے ہیں، ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم، ایک کے بعد ایک آتے ہیں، یہ تینوں مہینے بھی حرمت والے ہیں۔ اور چوتھا مہینہ رجب مضر بین جمادی و شعبان، اور چوتھا مہینہ رجب مضر کا ہے جو جمادی الاخری اور شعبان المعظم کے درمیان میں واقع ہوتا ہے۔ تو 4 مہینے ہو گئے۔ اب غور کیجئے ان 4 مہینوں میں کون کون سے مہینے آئے؟ ایک ذی القعدہ کا آیا، ایک ذی الحجہ کا، ایک محرم کا اور ایک رجب کا۔ ابھی ہم اور آپ جس مہینے میں چل رہے ہیں وہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے ختم ہونے کے بعد آئندہ جو مہینہ آئے گا ذی الحجہ وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ تو ماہ ذی الحجہ کا حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینے کا ہونا، یہ اس مہینے کی فضیلت کی علامت اور اس کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو حرمت والا قرار دیا۔ حرمت کا مطلب کیا ہے؟ حرمت کے 2 مطلب ہیں۔ حرمت کے یہاں پر 2 معانی ہیں۔ پہلا مطلب، پہلا معنی تو یہ ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں قتل و قتال کرنا، جنگ و جدال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا حرام۔ یہ مہینے جب آ جائیں گے اس پہ یہ سب کام نہیں ہوں گے، یہ کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں
دور اسلام سے پہلے کا جو دور ہے اس کو جاہلیت کہا جاتا ہے، اس دور میں بھی یہ مہینہ قابل احترام سمجھے جاتے تھے، قتل و قتال نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ان مہینوں میں سے کسی مہینے میں اگر کسی آدمی کو اپنے باپ کا قاتل نظر آ جاتا تھا تو اس کو ٹچ نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، جانے دو، کیوں؟ حرمت والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں قتل و قتال کرنا حرام ہے، تو ٹچ نہیں کرتے تھے، اس سے اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو حرمت کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ اس میں قتل و قتال کرنا حرام، اور دوسرا مطلب حرمت کا یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں نیک اعمال کا ثواب اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ باقی مہینوں میں جو نیک عمل ہوتا ہے اس کا جتنا اجر و ثواب ملتا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ ان مہینوں میں اعمال صالحہ اور کار خیر کا اجر و ثواب ملتا ہے، یہ دوسرا مطلب ہے۔ لیکن جہاں تک پہلے والا مطلب ہے کہ قتل و قتال کرنا حرام، تو یہ حرمت حضرات علماء فرماتے ہیں کہ منسوخ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، کینسل ہو چکی ہے۔ لیکن جہاں تک دوسرا مطلب کا سوال ہے اور دوسرے مطلب کی بات ہے تو وہ حرمت اب بھی باقی ہے۔ تو لہذا میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم اور آپ ابھی اس وقت جس ماہ رواں میں چل رہے ہیں یہ معمولی نہیں ہے، بڑے حرمت والے، بڑے عظمت والے مہینے۔ تو یہ 2 فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ماہ ذی الحجہ کے تعلق سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں حج جیسا اہم فریضہ ادا کیا جاتا ہے، اور دوسری فضیلت یہ کہ یہ اشہر حرم میں سے۔ اب آگے کو بڑھتے ہیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا خطبہ پڑھنے کے بعد کہ 2 چیزوں کے بارے میں مجھے عرض کرنا ہے، ایک ماہ ذی الحجہ کے فضائل اور دوسرے نمبر پر عشرہ ذی الحجہ کے فضائل۔ اب ہم دوسری بات کی طرف چلتے ہیں، عشرہ ذی الحجہ کے فضائل کیا ہے؟ اس کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت، اس کی فضیلت حدیث شریف سے بھی ثابت۔ قرآن کریم میں اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر۔ یہ والفجر کے شروع میں جو واو آ رہا ہے اس کے معنی اور کے نہیں ہے بلکہ اس کے معنی قسم کے ہیں۔ یہ واو قسمیہ ہے، اللہ قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے فجر کی، صبح کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ۔ 10 راتوں سے مراد کون سی رات ہے؟ اس کے بارے میں جمہور مفسرین، اکثر مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، ان 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اب 2 دن ختم ہونے کے بعد وہ جو ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے اس کے شروع کی جو 10 راتیں ہیں ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب یہاں رک کر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی اسی چیز کی قسم کھاتا ہے جو چیز اس کے نزدیک محتم بالشان ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس چیز کی قسم کھانا یہ اس چیز کی عظمت کی نشانی ہوتی ہے، اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں اللہ نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ فرمایا، قسم ہے 10 راتوں کی، اور میں نے بتلایا کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کی 10 راتوں کی کتنی اہمیت ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ شریف میں شروع کے 10 راتوں کی قسم کھا لی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ،
اور آگے فرمایا والشفع، قسم ہے جفت کی، والوتر، اور قسم ہے طاق کی۔ جفت اور طاق سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ جفت سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اور والوتر سے مراد یعنی طاق کی قسم، اس سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ ایک تو 10 راتوں کی قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد الگ سے 2 چیزوں کی قسم کھائی، 10 ذی الحجہ کی قسم کھائی اور ساتھ میں 9 ذی الحجہ کے دن کی قسم کھائی۔ معلوم ہوا یہ جو آنے والے مہینے میں جو ایام آ رہے ہیں یہ کوئی معمولی سامولی ایام نہیں ہیں، بڑی عظمت والے، بڑے حرمت والے، بڑے قابل احترام، بڑی فضیلت والے اور بڑی اہمیت والے یہ ایام۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی، اور جس چیز کی اللہ قسم کھاتا ہے اس سے اس کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہوتا ہے۔ تو دیکھیے قرآن کریم میں ان 10 راتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اب اس کے بعد حدیث شریف کو بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے حدیث شریف میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ میں نے خطبے میں آپ کے سامنے روایت پڑھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، کہ کسی بھی دن کا کوئی نیک عمل اللہ کو اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ان دنوں میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے وہ نیک عمل اللہ کو خوب محبوب اور خوب پسندیدہ ہوتا ہے۔ ارے بھائی اس دن کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کہ ان میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کو عام دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے زیادہ محبوب۔ عام دنوں میں کیا ہوا نیک عمل وہ بھی اللہ کو محبوب ہے، اور ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل وہ بھی اللہ کو محبوب ہے، لیکن ان میں کیا ہوا عمل عام دن کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ان دنوں میں کیا ہوا جو نیک عمل ہوتا ہے وہ اور عام دنوں میں جو راہ خدا میں جہاد کیا جاتا ہے، عام دنوں میں راہ خدا میں جہاد کیا ہوا عمل وہ ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عام دنوں میں یعنی 10 دنوں کو چھوڑ کر دوسرے دنوں میں اگر کوئی آدمی جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر بھی نہیں۔ سنیے گا حضور کیا فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، عام دنوں میں کیا ہوا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں ہے۔ جہاد جیسا عمل ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے مقابلے میں چھوٹا، حالانکہ جہاد کی کتنی فضیلت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس کے یہ عمل اس کے برابر بھی نہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ آگے استثناء کرتے ہوئے ایک شکل بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ہاں اگر کوئی آدمی اپنے جان و مال کو لے کر راہ خدا میں نکلے اور پھر اس کے بعد اس میں سے کسی بھی چیز کو لے کر کے واپس نہ آئے، یعنی جان کی بھی قربانی دے دے، مال کی بھی قربانی دے دے اور شہادت کا جام نوش کر لے، ایسا اگر کوئی مجاہد ہو تو اس کا عمل اس عمل سے بڑا ہو۔ اور اگر مجاہد راہ خدا میں گیا جان کو لے کر مال کو لے کر لیکن واپس لوٹ آیا، اگرچہ وہ جہاد میں گیا لیکن واپس لوٹ آیا، تو اس کا یہ عمل ان ایام میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں۔ ہاں جان و مال لے کر گیا اور اس میں سے کچھ بھی لے کر واپس نہیں لوٹا، شہید ہو گیا اور مال بھی قربان کر دیا، تو اس کا وہ عمل اس عمل کے مقابلے میں بڑا ہوا۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معلوم ہوا یہ آنے والے ایام، آنے والا مہینہ اور اس مہینے کے شروع کے جو 10 دن ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، بڑے فضیلت مآب ایام ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ہم سب اس کی قدر کریں، اس کو گناہوں کے اندر، معصیتوں کے اندر، لایانی کے اندر اور فضولیات کے اندر ان ایام کو اور ان راتوں کو اور ان لمحات کو نہ گزاریں۔ یہ لمحات بار بار زندگی میں آیا نہیں کرتے، قدر کر لے، غنیمت جان لے۔ تو یہ ان ایام کی فضیلت ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کے شارح ہیں، بخاری شریف کی انہوں نے شرح کی عربی زبان کے اندر، کئی کتابیں ہیں ان کی، کئی والیوم ہیں، کئی جلدیں ہیں، بخاری شریف کی انہوں نے شرح کی، گائیڈ کی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کا جو شروع اشرا ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بڑی فضیلت حاصل ہے۔ کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں چونکہ ان ایام میں کئی اہم عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ کیا اہم عبادتیں؟ اس میں نماز جمع ہوتی ہے، اس میں روزہ ہوتا ہے، اس میں صدقہ و خیرات ہوتا ہے، اس میں قربانی ہوتی ہے، اس میں حج جیسا اہم فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ جتنی امہات العبادات ہیں وہ ساری عبادتیں یہاں آ کر کے جم جاتی ہیں۔ چونکہ جم جاتی ہے اس لیے حضرت نے فرمایا کہ یہ ایام بڑے فضیلت والے ایام۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے تابعی ہے، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ذی الحجہ کا شروع کا عشرہ آتا تھا تو انتھک درجہ، حد درجہ عبادت میں اپنے آپ کو لگا کر کے رکھتے تھے۔ اتنی عبادت کرتے کہ اتنی عبادت ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں اتنی نہ کرتے۔ اپنے گھر والوں سے کہتے لا تطفئوا سروجکم، اپنے چراغوں کو غل نہ کرنا، جلائے رکھنا، اس لیے کہ جاگ کر اس پہ تلاوت کرنی ہے اور قیام اللیل کرنا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ان کے یہاں ان ایام کی کتنی اہمیت تھی، آج ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ ہمارے یہاں اگر اہمیت ہے تو کس کی ہے معلوم؟ چوبہ شریف کی، چوبہ مبارک کی اہمیت۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کی اہمیت ہے۔ اگر اہمیت نہیں ہے تو عبادت کی اہمیت نہیں، اہمیت نہیں ہے تو طاعت کی اہمیت نہیں، اہمیت نہیں ہے تو اللہ کو راضی کرنے کی اہمیت نہیں۔ چوبہ شریف کی اور چوبہ مبارک کی اہمیت، اسی کو سلام ہے۔ دیکھیں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اونچے درجے کے تابعی، ان کا یہ حال۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کی قدر جانیں، اس کی اہمیت جانیں اور اس کو غنیمت جانیں اور اس کو وصول کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں نے ان ایام کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ ان آنے والے ایام میں ماہ ذی الحجہ کے شروع کے عشرے میں کیا اعمال کرنے چاہیے، اس کے بارے میں بھی حدیث شریف میں رہبری کی ہے۔ ہر چیز کے بارے میں ہمارے مشفق اور مہربان نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ کسی چیز میں ہمیں تشنا اور پیاسا نہیں چھوڑا۔ ایک یہودی نے بطور طنز کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تنزیہ طور پر، تمہارے نبی کیسے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بتلاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس یہودی کے اس بات سے مرعوب نہیں ہوئے، امپریس نہیں ہوئے، بلکہ فخریہ طور پر سینہ تان کر کے اس یہودی سے کہا، ہاں ہمارے نبی ایسے ہیں کہ ہر چیز کا طریقہ بتلائے، یہاں تک کہ قضائے حاجت کیسے کرنی ہے اس کا بھی طریقہ بتلائے۔ ارے میرے بھائی، ڈھیلے استعمال کرنے کا طریقہ بتلائے۔ سردی کے ایام ہو تو ڈھیلا کیسے استعمال کرنا، گرمی کے ایام ہو تو ڈھیلا کیسے استعمال کرنا، یہاں تک کی باتیں بتلانا۔ حتی القراءۃ،
کسی چیز میں تشنا نہیں چھوڑا. پھر بھی افسوس اس نبی کا طریقہ پسند نہیں آتا، اس نبی کی سنتیں پسند نہیں آتی، اس نبی کا دین پسند نہیں آتا. پسند آتا ہے تو غیروں کے طریقے، یہود و نصارہ کے طریقے، جو اسلام اور مسلمانوں کے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی محبت میں اضافہ فرمائیں، سچے اور پکے عاشق رسول بنائیں اور متبع سنت بنائیں. ہر چیز کی تعلیم دی، ہدایت دی، رہنمائی فرمائی. کیا کرنا ان ایام میں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر حضور نے فرمایا جب یہ ان ایام کے دن آئیں، ڈے آئیں، تو اس میں کرنے کا ایک کام یہ ہے کہ روزہ رکھیں، روزہ رکھیں. اور جب رات آئے، نائٹ آئے ان ایام کی، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی، تو ان راتوں میں جاگ کر عبادت کریں، تلاوت کرے، ذکر کرے، نفل نمازیں پڑھے. زندگی میں جو نمازیں فوت ہو کر ہیں ان کی قضا کرے، جاگے، عبادت کرے. اب دن میں روزہ رکھے، رات میں جاگ کر عبادت کرے. ملے گا کیا؟ سنیے گا، سنیے گا کیا ملے گا. حد کر دی اللہ کی دین. دیکھیے کیا ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ماہ ذی الحجہ کے پہلے دن سے 9 ذی الحجہ کے دن تک ہر دن کا روزہ رکھے تو ہر دن کے روزے پر اللہ اسے 1 سال کے روزے کا اجر و ثواب عطا کرتا. 1 سال کے روزے. اور عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن، اس کی الگ فضیلت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 9 ذی الحجہ کے دن کا روزہ رکھے، یعنی قربانی کے دن سے پہلے والے دن کا روزہ رکھے، تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف. 2 سال کے گناہ. حضور نے فرمایا صیام یوم عرفہ، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. کہ جو آدمی عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کے اگلے 1 سال کے بھی گناہ معاف کر دے گا. 2 سال کے گناہ. 1 سال کے روزے کا جو ثواب ہے وہ تو ملے گا. اگر کوئی خوش نصیب مرد، کوئی خوش نصیب عورت 9 دن کا روزہ رکھ لیتا ہے اور رکھ لیتی ہے تو خدا اسے 9 سال کے روزے کا جو ثواب عطا فرمائے. 9 سال. اور 9 ذی الحجہ کے دن کا اگر روزہ رکھ لے تو 2 سال کے گناہ معاف. کون سے 2 سال؟ ایک جو گزرا وہ، اور ایک جو آئندہ آئے گا وہ. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آئندہ سال جیے گا نہیں جیے گا کس کو معلوم. ہمارے گجرات میں فلاح دارین تڑکےسر میں ایک ادارہ ہے جہاں مکمل تعلیم ہوتی ہے عالمیت کی. وہاں شیخ الحدیث سے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب، ان کا نام ذوالفقار، ایک ذوالفقار وہ جو ہمارے پڑوسی ملک کے میں تھے، محبوب العلماء والصلحاء، وہ نہیں، یہ دوسرے ہیں ذوالفقار صاحب. حضرت فرماتے تھے کہ جو آدمی یہ چاہے کہ زندگی میں اپنی زندگی کا 1 سال کا مزید ایڈوانس میں بکنگ کرا لے کہ آئندہ سال بھی وہ جیے، تو اسے چاہیے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھے. اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہ معاف، ایک گزشتہ کے اور ایک آئندہ کے. تو آئندہ کے گناہ کب ہوں گے؟ جبکہ وہ جیے گا. گناہ معاف کب ہوں گے؟ جب ہوں گے کب؟ جب جیے گا. تو لہذا ایڈوانس میں بکنگ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو روزہ رکھنے کا اہتمام. اور رات میں جاگ کر عبادت کریں. اب جاگ کر عبادت کرنے پر کیا ملے گا؟ سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے اور اس کو جناب عالی دل میں بٹھائیے اور عمل کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 راتوں میں سے ہر رات میں جاگ کر عبادت کرنے کا اجر و ثواب شب قدر میں جاگ کر عبادت کرنے کا جو اجر و ثواب ہے اس کے برابر اجر و ثواب یہاں ملتا ہے.
شب قدر پانے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، یہاں ملے وہاں ملے وہاں ملے یہاں ملے، 21 میں بھی جاگتے ہیں، 23 میں بھی، اور 25 اور 27 اور 29 تاک رات میں رمضان المبارک۔ حضور نے فرمایا ان 100 راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کا اجر و ثواب شب قدر میں جاگ کر عبادت کرنے کے اجر و ثواب کے برابر۔ معمولی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی گزارش کرتا ہوں یہ دنوں کو بھی اچھے سے اچھے طریقے سے گزارے اور ان راتوں کو بھی بڑھیا طریقے سے گزارے، اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، کانوں کی حفاظت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، ہاتھوں پیر کی حفاظت کرے، دل و دماغ کی حفاظت کرے، موبائل کا استعمال بقدر ضرورت رکھے، بیکار قسم کا اس کا استعمال نہ کرے، ٹائم پاس نہ کرے، رات رات اس کی نظر نہ کر دے۔ یہ معمولی ایام نہیں ہے، تو روزہ رکھنا ہے اور رات میں جاگ کر عبادت کرنی ہے، اس کو پلے باندھ لیں۔ دوسرا عمل یہ کرنا ہے، روایت میں بیان کیا گیا کہ جب یہ ایام آئے تو حضور نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ۔ ذی الحجہ کے شروع کے عشرے کے اندر خوب تکبیر پڑھو، خوب تحلیل کرو، خوب تحمید کرو، یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ، ان کی کثرت یہ کرنے کے کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، ان دونوں کے حالات میں لکھا ہے کہ جب یہ ایام آتے تھے تو یہ دو حضرات بازار کو چلے جاتے تھے اور زور زور سے تکبیر پڑھتے تھے، ان کو دیکھ کر لوگ بھی تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ یہ دونوں حضرات بازار میں بس اسی مقصد کے لیے جاتے تھے کہ جائیں اور زور زور سے تکبیر پڑھیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خاموش نہ رہیں، منہ میں منہ ڈال کر کے نہ رہے، بلکہ اپنی زبان کو حرکت میں رکھے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی، اللہ کی حمد و ثنا کثرت سے ان ایام میں رکھے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، متعین دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کرے۔ یہ متعین دنوں سے مراد کیا ہے؟ یہ متعین دنوں سے مراد یہی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 دن میں جناب پکے مسلمان بن جانا پھر اس کے بعد چھٹی، ایسا نہیں ہے۔ عام دنوں میں بھی تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس لیے کہ ہماری تخلیق ہی عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ 27 کا پارہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے، عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان 10 دن کے بعد نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ تلاوت ہے، نہ کچھ ہے، نہ باقی ایام میں بھی یہ سب کام کرنے ہیں، لیکن ان میں اس کی کثرت کرو گے انشاءاللہ اللہ ہمیں قدردار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک عمل جو ان ایام میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی پر قربانی واجب ہو، وہ آدمی جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، شاید اتوار کے دن 29ویں تاریخ ہے اور اس دن کے گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ چاند رات ہے، اگر اس رات میں چاند نظر آ جاتا ہے تو پیر کے دن سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع، اور اگر رات کو چاند نظر نہیں آتا تو پھر اس کے بعد جو پیر کا دن گزرنے کے بعد جو رات ہے وہیں سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع۔ تو حدیث شریف میں فرمایا جب ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور اس آدمی پر قربانی واجب ہو تو اس کو چاہیے کہ چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر جب تک کہ اس کے جانور کی قربانی نہ ہو جائے وہاں تک نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے، بال ناخن کچھ بھی نہ کاٹے، چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر قربانی ہونے تک۔
اب میں نے بتلایا کہ پیر اور اتوار اور پیر کے درمیان کی جو رات ہے وہ چاند رات ہے، امکان ہے ہو سکتا ہے چاند ہو جائے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اتوار کے دن سورج کے ڈوبنے سے پہلے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن، بغلین کے بال، زیر ناف کے بال اور سر کے بال وغیرہ جو ٹھیک ٹھاک کرانے ہیں وہ اتوار کے دن عصر سے پہلے کریں۔ ایسا حکم کیوں دیا؟ ایسا حکم اس لیے دیا تاکہ ہم ہندوستان میں اور پاکستان میں اور دنیا بھر کے علاقوں میں رہنے والوں کی مشابہت حجاج کرام کے ساتھ ہو۔ حاجیوں کے لیے حکم ہے کہ حالت احرام میں حاجی ناخن نہیں کاٹے گا، حاجی بال نہیں کاٹے گا، یہ حکم حاجیوں کو دیا گیا ہے۔ تو وہ تو وہاں پر ہیں، تو کم از کم ہم یہاں سے وہاں تو نہیں جا سکے، تو کم از کم ہماری ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے، نقل ہو جائے۔ اس مشابہت کے پیدا کرنے کے لیے یہاں والوں کو حکم دیا کہ جب چاند دیکھو اور قربانی واجب ہو تو حکم یہ ہے کہ قربانی ہو جانے تک ناخن کو نہیں کاٹ سکتے اور یہ جناب علی بال وغیرہ نہیں کاٹ سکتے۔ کرو گے اس پر بھی عمل انشاءاللہ؟ تو میں نے 3 باتیں بتلائی کرنے کے قبیل: دنوں میں روزہ رکھنا، راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا، اور تسبیح، تکبیر اور تحلیل یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی کثرت رکھنا، اور قربانی واجب ہو چاند نظر آنے سے پہلے جناب عالی بال ناخن وغیرہ کٹ کر لینا، چاند نظر آنے کے بعد یہ سب کٹنگ نہیں کرنا۔ یہ بڑے مقدس ایام، ایک وجہ تو قرآن میں اس کی فضیلت، ایک وجہ حدیث شریف میں اس کی فضیلت۔ اب یہ ایام اتنے مقدس ہیں، آخر کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں یوم عرفہ پڑتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن پڑتا ہے جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور عرفہ کا دن معمولی دن نہ ہے، بڑی فضیلت والا دن۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ بکثرت کثیر تعداد میں انسانوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا۔ اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عرفہ کا دن ہو تو اس دعا کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ میری اور مجھ سے پہلے جو انبیاء تھے وہ اس دعا کا بکثرت اہتمام کرتے تھے۔ کیا دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی چوتھا کلمہ۔ یہ عرفہ کا دن پڑتا ہے، اس کی وجہ سے اس دن کی فضیلت۔ اور یہ عرفہ کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل فرمایا اور اپنے بندوں پر نعمت کو مکمل فرمایا۔ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملا، کہنے لگا حضرت تمہارے قرآن میں ایک آیت آئی ہے، اگر وہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ یہودی کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا ارے بابا وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں تو کہتا ہے اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بناتے؟ تو یہودی نے کہا وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ فرماتے ہیں آج کے دن میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیا اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ یہ آیت جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے بابا ہم اس دن کو بھی خوب اس لے کو بھی خوب جانتے ہیں جس لے میں یہ آیت اتری، اور اس جگہ کو بھی خوب جانتے ہیں جس جگہ میں یہ آیت اتری۔ ہم کو معلوم یہ کون سے دن کے اندر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس دن میں یہ آیت نازل ہوئی وہ یوم عرفہ تھا، اور جس جگہ میں یہ آیت نازل ہوئی وہ مقام عرفات تھا۔ سمجھے؟
تو کہہ رہا ہے عید مناتے، یہ دن تو ہمارے لیے سنگل نہ ہے بلکہ ڈبل عید ہوئے، دو عید ہے۔ تو بھائیوں یہ دن چونکہ اس میں پڑتا ہے، اس وجہ سے اس عشرے کو اہمیت حاصل۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد والا جو دن ہے یوم النحر، قربانی کا دن، جانور کی کٹائی اور ذبح کا دن، چونکہ وہ بھی اس ایام میں پڑتا ہے، اس کی وجہ سے اس پورے عشرے کو فضیلت حاصل، یوم النحر کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام الی اللہ یوم النحر و یوم القر، تمام دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن۔ اس دن میں جو آدمی جتنے زیادہ جانور قربان کرتا ہے، جانور کا جتنا زیادہ خون بہاتا ہے، وہ آدمی اللہ کو اتنا زیادہ محبوب۔ اس دن میں صدقہ کرنے سے زیادہ جانور کا خون بہانا زیادہ محبوب۔ قربانی کرو، زیادہ کرو، اللہ کو زیادہ پسند۔ یوم النحر سب سے افضل۔ اور پھر فرمایا ویوم القر، قر کا دن۔ قر سے مراد کیا؟ قر سے مراد ہے 11 ذی الحجہ کا دن۔ اس کو قر کیوں کہا؟ قر کے معنی آتے ہیں ٹھہرنے کے، چونکہ اس دن میں حجاج مینا میں قیام کرتے ہیں، اس لیے حضور نے 11 ذی الحجہ کو یوم القر کہا۔ یہ دن سب سے افضل والا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان ایام میں ایک تو یوم عرفہ آتا ہے، ان ایام میں ایک یوم النحر آتا ہے، ان دنوں کی وجہ سے بھی اس پورے عشرے کو فضیلت حاصل ہو گئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کی مجلس میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جناب ماہ ذی الحجہ کے فضائل اور بالخصوص خاص طور پر اس کے شروع کے 10 دن کے فضائل کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا گیا، سنایا گیا، اللہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایام کو زیادہ سے زیادہ طاعت کرنے کی، عبادت کرنے کی، اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ جمعہ شاید 4 یا 3 ذی الحجہ کا وقت پڑے گا، اور اس کے 5 دن کے بعد قربانی کے ایام آئیں گے، تو اس لیے آئندہ جمعہ انشاءاللہ قربانی کے فضائل کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہے، اس عنوان پر روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ہیں